جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی، تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے، اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے، مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت، کہا کہ کس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا۔ اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے، کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا۔ وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں، جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے۔ بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے، اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگوں سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں۔ تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے کا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام کے اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ تین دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ تین دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو، فوراً قبول کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملیں، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگیں، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو، یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔
لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا